طور پر ہے۔ سورہ نحل کے فضائل کیا ہیں؟ تو اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ جو روایات کے اندر بات بیان ہوئی ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو شخص بھی سورہ نحل کی تلاوت کرتا ہے دنیا ہی میں تمام قرضے اس کے ادا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر صافی میں ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ہر ماہ سورہ نحل کی تلاوت کرے تو اس کے دنیا ہی میں تمام قرضے ختم ہو جائیں گے۔ ظاہراً تو اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہی مالی قرضے عام طور پر مادی قرضے اس سے شمار ہوتے ہیں، یعنی مالی اعتبار سے جتنے بھی اس نے قرضے لیے ہیں جب تک وہ اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ سارے قرضوں کو ادا نہ کر دے۔ لیکن ممکن ہے اس سے اخروی بقایا جات بھی مراد ہوں، یعنی اس کو ایسی توفیق بھی ملے کہ وہ اپنے قضا واجبات بھی مثلاً وہ اس دنیا سے ادا کر کے جائے۔ ممکن ہے مثلا کتنے لوگوں کی نماز قضا ہوتی ہیں، روزے قضا ہوتے ہیں، حج نہیں کیا ہوا ہوتا ہے، کفارے ہیں، مالی اور عبادتی یا عبادی جو اس کے اوپر واجبات ہیں، معاشرتی حقوق ہیں، کتنی چیزیں کسی بھی شخص کے اوپر موجود ہوتی ہیں اس کے کاندھوں کے اوپر۔ تو جو شخص بھی سورہ نحل کی تلاوت کرے گا تمام اس کے قرضے ختم ہو جائیں گے۔ تو ممکن ہے اس سے ظاہری روایت سے تو یہ لگتا ہے کہ مادی اور مالی قرضے ختم ہو جائیں گے، لیکن ممکن ہے اس سے دیگر اور قرضے بھی جو اس کے اوپر حقوق ہیں اور فرائض ہیں اور جو اس کے اوپر اس انداز کے قضا واجبات چلے آ رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ سورہ کی تلاوت کرنے والے سے وہ تمام واجبات اور قرضے بھی اس کے اوپر سے مرنے سے پہلے ختم ہو جائیں۔ تو یہ اس سورہ کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ جو اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے، پانچویں امام فرماتے ہیں کہ وہ دنیا ہی میں اس کے تمام قرض ختم ہو جائیں گے، یعنی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ تمام یہ واجبات یہ انسان کو واقعتاً اپنی دعاؤں میں بھی رکھنا چاہیے کہ پروردگار مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں بندگان خدا کے تمام حقوق کو ادا نہ کر دوں اور پروردگار عالم کے تمام حقوق کو ادا نہ کر دوں، یعنی جو قضا واجبات ہیں جب تک وہ سارے خود ادا نہ کر جاؤں تب تک میں اس دنیا سے نہ جاؤں۔ کیونکہ دیکھیے ہر شخص کے ساتھ یہ ہوتا ہے، کوئی شخص اپنے آپ سے ہی اگر سنسیئر نہیں ہے تو بعد میں آنے والوں سے کیسے توقع کر سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اتنی میری نمازیں روزے سب لوگ کروائیں گے۔ عموماً ایکسپیرینس یہی ہے کہ نیا تازہ غم ہوتا ہے تو بمشکل 1 سال کی نمازیں روزے وغیرہ لواحقین کروا دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ غم ان کا کم ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر توجہ ویسی نہیں رہتی۔ تو انسان اپنے آپ سے خود ہی سنسیئر بنے اور یہ تمام چیزیں ادا کر کے جائے تو دنیا ہی میں تمام اس کے قرضے ختم ہو جائیں گے۔ دوسری اس کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ 70 قسم کی بلاؤں سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام اسی روایت جو اس سے پہلے تذکرہ ہو رہی تھی اسی حدیث میں آگے فرماتے ہیں کہ یعنی ہر شخص جو بھی ہر مہینے اس کی تلاوت کرے گا وہ 70 قسم کی بلاؤں سے بھی محفوظ رہے گا۔ اس میں جو کم ترین بلا اور مصیبت ہے وہ دیوانگی امام نے کہا، یعنی دیوانگی سے مراد نفسیاتی امراض بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں، اور امام نے فرمایا جس سے اس کی حفاظت ہوگی اس میں ایک جزام اور برس بھی ہے۔ جزام یعنی لیپروسی، برس وہی ویٹیلیگو یا اسکن کے جو عام طور پر بیماریاں ہوتی ہیں اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ اور امام نے آگے فرمایا کہ اس کی ہر ماہ تلاوت کرنے والے کا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت عدن میں ہوگا، یعنی جنت کی بھی اس کو بشارت دی گئی ہے۔ تو 70 قسم کی بلاؤں سے حفاظت اس میں امام نے قرار دی ہے، اور اس میں سے کم ترین یہ ہے یعنی بڑی بڑی بلائیں اور مصیبتوں سے اس کو نجات ملے گی، جس میں سب سے کم ترین بلا اور مصیبت اس کو کہا گیا دیوانگی کو، اور جو جلدی امراض ہیں ان کو قرار دیا گیا اور ٹھکانہ اس کا جنت ہوگا۔ اگلی اس کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ نحل کے قاری سے نعمتوں کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ تفسیر برہان میں بھی ہے، تفسیر مجموع البیان میں بھی ہے، ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ جو شخص بھی سورہ نحل کی تلاوت کرے گا تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اس سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ یعنی کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے۔
یعنی دیکھیے کتنی بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جو ہم اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں. دیکھیے اصلاً شکر پروردگار یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اس کی اطاعت میں استعمال کیا جائے، لیکن اگر اس کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے گا تو یہ کفران نعمت کہلائی جاتی ہے. جیسے مثلاً پروردگار عالم نے صحت دی، اب اس میں اس کے دین کے لیے کام کرو، اس کے دین کی تبلیغ کے لیے کام کرو، لوگوں کو آسانیاں مہیا کرو، ان کے کام آؤ، مخلوق خدا کی خدمت کرو، یعنی اس کی اطاعت میں اپنی صحت کو لگاؤ. لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ نافرمانی میں اپنی صحت کو لگا رہا ہوتا ہے. اچھی آواز کسی کو دی ہے، اس سے اچھا کام لینے کے بجائے مثلاً گانے گانا شروع کر دیتا ہے. اچھی شکل و صورت کسی کو دی ہے، اب وہی عورت مثلاً بے حجاب گھوم رہی ہے. اور دولت اگر کسی کو دی ہے یہ والی نعمت، تو اس سے مثلاً وہ اسراف کر رہا ہے، خدا کی نافرمانی میں دولت کو خرچ کر رہا ہے. عافیت دی ہے آپ کو، کوئی پریشانی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اب کیا ہے کہ فضول کاموں میں اس عافیت کو لگا رہا ہے. پیسہ دیا ہے، اس کو اسراف کے اندر خرچ کیا جا رہا ہے. تو بہرحال یہ کہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں نعمتوں کا کفران بھی ہوتا ہے اور حساب بھی اس سے لیا جائے گا کہ تم نے اس طرح سے ایسا کیوں کیا. تو سورہ نحل کا جو البتہ قاری ہوگا اس سے اس کی نعمتوں کا حساب نہیں لیا جائے گا. یعنی بہرحال ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج سورہ نحل کی قرات کرنے والوں کا یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی باقاعدگی کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں کہ اس سے اللہ کی ان نعمتوں کے اندر جو اس سے اونچ نیچ ہو گئی ہے اس سے اس کا حساب نہیں لیا جائے گا. اچھا، پھر اس کے بعد اگلی جو فضیلت اس کی بیان کی گئی ہے کہ سورہ نحل کی تلاوت کرنے والے کو اچھی وصیت کرنے والوں کے جیسا اجر ملے گا. تفسیر برہان میں ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ اگر سورہ نحل کی تلاوت کرنے والا دن یا رات میں مر جائے تو اللہ اسے اس شخص کے برابر اجر دے گا جو اچھی وصیت کرنے والے کو دیتا ہے. اچھا، اب اچھی وصیت سے کیا مراد ہے؟ اچھی وصیت ایک روایت ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جو شخص بھی موت کے وقت اچھی وصیت نہ کرے تو اس کی عقل اور مروت میں نقص ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کی عقل میں کوئی نقص ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے اچھی وصیت نہیں کی. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیسی وصیت اچھی ہوتی ہے؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کا وقت وفات قریب ہو اور لوگ اس کے پاس جمع ہوں تو وہ یہ کلمات کہے. یہ کلمات کہے گا تو اس کو کہا جائے گا کہ اس نے اچھی وصیت کی ہے. اچھا، وہ کلمات جو ہیں وہ انسان کو واقعتاً اپنے پاس لکھ کے رکھنے چاہیے. کبھی بھی مرض موت میں گرفتار ہو تو اکثر و بیشتر ان کو پڑھتا رہے. یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے معبود، ہے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، نہا و عیاں کے جاننے والے، بڑے رحم کرنے والے، مہربان، میں تجھ سے عہد کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ کے جو یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں کچھ شبہ نہیں. اللہ ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں. حساب و کتاب حق ہے. جنت اور وہ نعمتیں بھی جو اس میں کھانے پینے کے لیے دی جائیں گی وہ حق ہیں. نکاح حق ہے، جہنم حق ہے، ایمان حق ہے، دین حق ہے. جسے اس نے بتایا اسلام وہ حق ہے. جسے اس نے حکم دیا حق بات وہی ہے جو اس نے کہی ہے. قرآن حق ہے جیسے اس نے نازل کی ہے. اللہ واضح حق ہے. میں اس دنیا میں تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں کہ یقیناً میں راضی ہوں کہ تو میرا رب ہے. اسلام میرا دین ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں. علی علیہ السلام میرے ولی ہیں. قرآن میری کتاب ہے اور اس پر کہ تیرے نبی کے اہل بیت میرے امام ہیں. تیرے نبی اور ان اماموں پر سلام. اے معبود، سختی کے وقت تو ہی میرا سہارا ہے. پریشانی میں تو ہی میری آس ہے. تو ہی میرا ذخیرہ ہے. ان حادثوں میں جو مجھ پر آ پڑتے ہیں تو میرا نعمت دینے والا مولا ہے. میرا اور میرے بزرگوں کا معبود ہے. رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کی آل پر، اور مجھے پلک جھپکنے تک میں بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر. قبر کی تنہائی میں میرا ہمدم بن جا. اپنے ہاں میرے لیے عہد مقرر فرما جب حشر میں تیرے سامنے حاضر ہوں گا. یہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جب اس کے پاس لوگ جمع ہوں تو وہ ان کلمات کو
اپنی زبان کے اوپر جاری کرے، ایک لحاظ سے تمام عقائد حقہ کا اظہار کرے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے علماء نے اس بات کو مستحب کہا ہے کہ جب انسان کا آخری وقت آئے تو وہ عقائد حقہ کا لوگوں کے سامنے اظہار کرے۔ بعض پرانے علماء تو عقائد حقہ کے اظہار کو واجب قرار دیتے تھے، لیکن بہرحال یہ کہ ان تمام چیزوں کو اس کو کہا جائے گا کہ اس نے اچھی وصیت کرنے والے کے برابر جیسا اس کو اجر ملے گا۔ تو اب جب ان تمام عقائد حقہ کا اظہار لوگوں کے سامنے کی، سب اس کے گواہ بھی بن گئے، اور انشاءاللہ اسی عقائد حقہ پر اس کا جب انتقال ہوگا تو بعد کے مرحلے اس کے لیے بہت آسان ہو جائیں گے۔ اور عمومی زندگی میں جب موت کا مرحلہ نہیں بھی درپیش ہے تو جو بھی سورہ نحل کی تلاوت کرتا ہے اور وہ شخص مر جاتا ہے کبھی بھی، تو اس کو اسی شخص کے برابر اجر ملے گا۔ بعض اوقات ان کلمات کو کہنے کا وقت نہیں ملتا ہے اس کو، مثلا ہاسپٹلز کے اندر لوگ جو ہیں وہ ایڈمٹ ہوتے ہیں، وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہیں، آخری وقتوں میں دماغ اتنا کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، تو اپنی زندگی میں اگر سورہ نحل کی وہ اس انداز سے تلاوت کر لے تو پیغمبر فرماتے ہیں اسی شخص کے برابر اجر ملے گا کہ جو کہ اچھی وصیت کرنے والے کے لیے ہوتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اچھی وصیت کسے کہتے ہیں، تو پیغمبر اکرم نے پھر یہ الفاظ بتائے کہ یہ الفاظ کہنے کا اس کو ثواب ملے گا، یعنی جو الفاظ کہے گا تو یہ اچھی وصیت شمار ہوگی۔ تو یہ عموماً اپنی زندگی کے اندر سورہ نحل کی تلاوت کرنے والے کو اسی انداز کا اجر ملتا ہے، اور یہ وقت آخر اس کے بہت کام آئے گی۔ اسی طرح سے اگلی اس کی فضیلت ہے کہ شیطانی لشکروں سے حفاظت ہوگی۔ علامہ طبرسی نے مکارم الاخلاق میں اس سورے کی تلاوت کے بدلے ابلیس کے لشکروں اور اس کے پیروکاروں سے امان جیسے خواص کا تذکرہ کیا، یعنی جو شخص بھی سورے کی تلاوت کرتا ہے وہ ابلیس کے لشکروں سے بھی اس کی حفاظت ہوتی ہے، پھر شیطان اس کو اتنی آسانی سے بہکا نہیں سکے گا، بلکہ لشکروں سے حفاظت ہو جائے گی۔ شیطان کتنا ہی زور کیوں نہ لگائے اس کو بہکانے میں ناکام رہے گا، شیطانی لشکر بھی بہکانے میں اس سے ناکام رہیں گے۔ اسی طرح سے اس کی فضیلتوں میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ دشمنوں پر قابو پانے کے حوالے سے سورہ نحل دشمنوں پر، امام جعفر صادق علیہ السلام کتاب جو خواص الآیات ہے اس میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ جو شخص بھی اپنے دشمنوں کو توڑنا چاہتا ہو وہ سورہ نحل کی 24 بار یا 108 مرتبہ تلاوت کرے، اور اگر اس سورے کو لکھ کر اپنے پاس رکھے تو تمام دشمن اس کی مٹھی میں ہوں گے سورہ نحل کے لیے۔ اچھا، بعض جگہوں کے اوپر 21 مرتبہ تلاوت کا دشمنوں کی سے حفاظت کے لیے حکم ہے، بہت سی جگہوں پر 8 مرتبہ تلاوت کا حکم ہے، یعنی 24 بار بھی ہے، 108 بار بھی ہے، کسی جگہ 21 بار بھی ہے، کسی جگہ فقط 8 بار ہے، تو مختلف کتابوں میں الگ الگ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ بہرحال دشمنوں پر قابو پانے کے اعتبار سے ان میں سے کوئی سا بھی عدد اگر کر لیا جائے 8، 21، 24 یا 108 تو دشمنوں پر قابو پانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ دشمن اس کی بالکل مٹھی میں آ جائیں گے اگر وہ اپنے پاس لکھ کر رکھے گا یا اتنی مرتبہ تلاوت کرے گا۔ اچھا، دشمنوں کی حفاظت کے اعتبار سے بہت سی چیزیں ہمارے علماء نے اور بھی بتائی ہیں۔ آج کل دشمنوں کی بھی کثرت ہو گئی ہے، اور بہرحال یہ کہ صاحبان ایمان آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی پر کمر بستہ ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف عملیات پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ مومنین کے خلاف اس قسم کے اعمال نہ کیے جائیں، ان کی لیے دعا کی جائے، اور کہ ان کی مثلا کوئی شخص اگر دشمنی پہ کمر بستہ ہے لیکن اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، اور یہ اس قسم کی چیزیں ایک مومن کی شان سے بہت بعید ہیں کہ ایک دوسرے مومن جو کہ حضرت امیر المومنین کی ولایت کا قائل ہو اس کے لیے اپنی ذاتی طور پر کسی مخالفت اور جھگڑے کی وجہ سے اس کے لیے اس کو برباد کرنے کی دعائیں کے عملیات لوگ عام طور پر پوچھتے ہیں۔ لیکن جو اور افراد ہیں جو اہل بیت کے دشمن ہیں، یہ جو اور ایسے افراد ہیں کہ جو کہ ان کی دشمنی پر کمر بستہ ہوں، تو شیخ طوسی فرماتے ہیں دشمن کو دفع کرنا ہو تو 100 مرتبہ ذکر کو پڑھنا چاہیے، یا قاہر العدو، یا والی الولی، یا مظہر العجائب، یا مرتضی علی۔ دوسرا یہ کہ 21 مرتبہ سورہ نصر دشمن کو دور کرنے کے لیے پڑھی جائے، سورہ نصر، اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے 7 مرتبہ۔ اچھا، بہت سی چیزوں میں لوگ کامیابی کے لیے بھی سورہ نصر کے لیے پوچھتے ہیں عام طور پر، یعنی پوچھتے ہیں کہ کامیابی، مثلا امتحان میں کامیابی، کوئی اہم مقصد میں کامیابی،
تو ہر نماز کے بعد سورہ نصر کی 25 دفعہ تلاوت اس میں کامیابی عطا کرواتی. جن لوگوں نے اس کا ایکسپیرینس کیا انہوں نے دیکھا ہے کہ واقعتاً بہت اس سے فوائد حاصل ہوئے ہیں. دشمنوں کے لحاظ سے 21 مرتبہ سورہ نصر روزانہ، بلاؤں کو دور کرنے کے لیے 7 مرتبہ، اور کسی اہم مقصد میں کامیابی کے لیے ہر نماز کے بعد 25 دفعہ سورہ نصر. میر داماد جو ہمارے بڑے عالم گزرے ہیں وہ کہتے تھے 111 مرتبہ یا قاہر الدب والا ذکر جو ہے اگر کوئی کرے تو فوری الہی مدد اس کے لیے آ جاتی ہے. ظالم کے خلاف فوری مدد اگر درکار ہو، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کوئی چور آ گئے، ڈاکو آ گئے، ڈکیت آ گئے، اور فوری الہی مدد کے لیے یا حیو یا قیوم کا ورد بھی بہت مجرب ہے. اس کے علاوہ ہر شب جمعہ اگر 1000 مرتبہ یا قابضو دشمن کو مغلوب کرنے کی نیت سے پڑھے، یہ بھی بہت فائدہ مند ہے. حسبی اللہ 146 مرتبہ ایک ہفتے تک روزانہ اگر پڑھے اور جمعرات سے ذکر کو شروع کرے تو یہ دشمن کو دور کرنے کے لیے بہت مجرب ہے. اور اس طرح سے بہت سی دعائیں بھی ہیں، یا رب انی مغلوب فانتصر 2162 مرتبہ اس کا پڑھنا بہت مجرب ہے دشمن کے خوف کو دور کرنے کے لیے. یا قہارو ہر نماز فجر کے بعد 306 مرتبہ، یہ بھی بہت ہی مجرب ہے دشمنوں سے حفاظت کے لیے. اس کے علاوہ جو شخص بھی امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ جو شخص بھی واجب یا مستحب نماز میں سورہ نصر پڑھے گا تو خدا اسے تمام دشمنوں پر کامیابی عطا کرے گا. یہ بھی اس کے لیے بہت اہم ہے. البتہ دیکھیے دشمنوں کو صرف عملیات کے ذریعے نہیں صرف مغلوب کیا جاتا، بلکہ تقیے کے ذریعے، نرم روی کے ذریعے بھی یہ کیا جاتا ہے. بعض اوقات ہم بہت زیادہ غصے ہونے لگتے ہیں اپنے دشمن کے سامنے. جب بھی چھٹے امام فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے تھے کہ بیٹا اگر دشمن کو کبھی زیر کرنا ہے تو تقیہ اور نرم روی اپناؤ، اس پر یہ ظاہر کرو کہ تم اس کے دوست ہو، یعنی اپنے آپ کو اس کا دشمن ظاہر نہ کرو. دشمن کے سامنے کبھی اپنے غصے کا اظہار نہ کرو، ورنہ وہ تمہارے باطن کو جان لے گا اور تمہاری بربادی پر کمر بستہ ہو جائے گا. ہم اس کے سامنے ایسی تمام چیزیں کرتے ہیں جس سے اس کی دشمنی مزید بڑھ جاتی ہے. ایسا نہ کرو. اسی طرح سے اس بات کی بھی بہت مذمت کی گئی. ہم دیکھتے ہیں کہ بلا وجہ ساسیں ہیں بہوؤں کو اپنا دشمن بنا رہی ہیں، بہویں ہیں وہ ساس کو دشمن بنا رہی ہیں، نندیں جو ہیں بھاوج کو دشمن بنا رہی ہیں. کیونکہ ایک آدمی بھی اگر آپ کا دشمن اور آپ کے خلاف ہو جائے تو حضرت لقمان فرماتے تھے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، علامہ مجلسی نے تہذیب الاسلام میں بھی لکھا ہے کہ دوستی 100 لوگوں سے بھی کر لینا مگر دشمنی ایک سے بھی نہ کرنا. نیک آدمیوں کا غلام بھی بن جانا، برے آدمیوں کا بیٹا بھی بننا قبول نہ کرنا. یعنی مقصد یہ کہ دشمنی ایک سے بھی نہ کرنا. ایک بھی دشمن بہت کافی ہوتا ہے. تو کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے؟ اچھے طریقہ کار سے اگر عمل کریں، ہر شخص آپ کا دوست ہوگا، آپ کی اس پہ کمر بستہ رہے گا، آپ کی مدد کرنے پہ کمر بستہ رہے گا. آپ کو برا بھلا کہنے والے افراد کیوں اپنے بڑھائیں کہ مرنے کے بعد اگر اچھے ہوں گے، ہم ان کے ساتھ مرنے کے بعد بھی ہمیں یاد کریں گے، دعائے خیر کریں گے، اور بہت ساری چیزیں ہوں گی. اور اپنا دشمن اور مخالف بنا کے جائیں گے، کون یاد کرے گا؟ ہمیشہ برا بھلا کہنے والے ہی افراد لوگ رہیں گے. تو اپنے کم سے کم اپنے کسی طریقے سے دشمن کسی کو نہ بنایا جائے. یعنی طریقہ کار بھی ایسا ہو کہ برے سے نیکی کر کے دشمن کو بھی صلح کرنے والا جو ہے وہ بنا دیا جائے. حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی نیکی کر لو اس برے آدمی سے بھی، وہ دشمن بھی اگر ہوگا نا تو وہ آپ کا دشمن بھی آپ سے صلح کرنے کے اوپر مجبور ہو جائے گا. لیکن ہمارے طریقہ کار ایسے ہوتے ہیں کہ بس دشمنوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے. یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے. اور اگر آپس میں ہدیے اور تحفے دیتے رہیں، پیغمبر فرماتے ہیں، تو امانتیں ادا کرتے رہیں تو انسان جو ہے کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے. اور دشمنی اصل میں شیطان کے باعث پیدا ہوتی ہے، تو شیطان کو اس لحاظ سے شکست دینی چاہیے. تو یہ سب چیزیں اس طرح کی ہیں. اسی طرح سے اب انسان اپنی نرم کلامی سے سلام کرنے کا اگر عادی بن جائے تو اس کے دوست زیادہ اور دشمن کم ہو جاتے ہیں. یہ بھی حضرت امیر نے فرمایا علیہ السلام نے. تو دوست زیادہ بنائے انسان، دشمن کو کم سے کم کر کے بالکل ختم کرے. ہمارا طریقہ کار واقعتاً بعض اوقات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم بدلہ لینے کے اوپر آمادہ رہتے ہیں، درگزر نہیں کرتے ہیں، تو دوسرا جو ہے وہ اپنی دشمنی میں اور بڑھتا چلا جاتا ہے. دشمنوں کو کم سے کم کریں. خود سے کوئی کمر بستہ ہو تو وہ اس کو بھی مجبور کریں کہ وہ کم سے کم آپ کے خلاف ہونے سے باز رہے. اچھا، اسی طرح سے اس کے جو فضائل ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ درختوں کو پھلدار بنانے کا تعویذ بھی سورہ نحل کے اندر، یعنی تفسیر برہان میں بھی ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ نحل کو لکھ کر
باغ کی دیوار میں رکھے. جو کوئی بھی آپ کا گارڈن ہے، باغ ہے، تو بے پھل کا بھی اگر کوئی درخت ہوگا تو وہ پھلدار ہو جائے گا. اور جس درخت کا پھل اکثر گر جاتا ہو وہ پھر نہیں گرے گا. تو درختوں کو پھلدار بنانے کا تعویذ یہ ہے. سورہ نحل کو لکھ کر باغ کی دیوار میں کسی جگہ پر رکھ دیں تو بے پھل کے جو درخت ہیں وہ پھلدار ہو جائیں گے، اور جس درخت کا پھل اکثر گر جاتا ہے وہ بھی گرنے سے محفوظ رہے گا. اچھا، اسی طرح سے فصل اور محصول جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہونے کے لیے، فصلیں بعض اوقات اچھی نہیں ہوتی ہیں، جو اس سے جو ییلڈ یا جو بھی محصول ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا نہیں ہوتا ہے. تو خواص آیات قرآن کریم کے نام سے جو کتاب ہے اس میں بھی یہ آیا ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ نحل کی آیت نمبر 10 اور 11، 10 کیا ہے؟ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون. یہ وہی ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے بھی ہو، اور جس سے وہ درخت اور سبزے اگتے ہیں جن میں تم اپنے جانور چراتے ہو. اور جو اس کی جو 11ویں آیت ہے وہ بھی ہے یُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ. اسی پانی سے وہ خدا تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر قسم کے پھل پیدا کرتا ہے. بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں. تو یہ جو 2 آیات ہیں 10 اور 11 کتاب خواص آیات قرآن کریم میں کہ اگر 7 مرتبہ پانی پر پڑھ کر اسے اس فصل کے اوپر یا درختوں پر اس پانی کی آبپاشی کرے تو اس میں بے پناہ برکت پیدا ہونے کا وہ مشاہدہ کرے گا، اور وہ فصلیں بھی ہر آفت سے محفوظ رہیں گی. مختلف کیڑے لگ جاتے ہیں اور حملہ ہو جاتا ہے مختلف جانوروں کا یا جراثیم کا یا اس طرح کے کیڑوں کا، تو جس سے فصلیں ضائع ہو جاتی ہیں. تو بے پناہ برکت کا اس میں مشاہدہ کرے گا. یعنی اگر آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 کو لکھے اور اس کے بعد 7 مرتبہ پانی پر پڑھ کر اس فصل کے اوپر اس کی آبپاشی کر دی یا درختوں پر جو بھی اس کی فصلیں وغیرہ ہیں، تو بے پناہ برکت کا بھی مشاہدہ کرے گا اور اس کی فصلیں ہر آفت سے بھی محفوظ رہیں گی. اسی طرح سے ماں کے دودھ میں اضافے کے حوالے سے بھی یہ سورہ نحل جو ہے وہ بہت مجرب ہے. درمان با قرآن محمد رضا کریمی کی جو کتاب ہے اس میں یہ ہے کہ اگر سورہ نحل اگر یعنی کوئی ماں یہ چاہے، بچے کی ماں یہ چاہے کہ اس کا دودھ بچے کے لیے زیادہ ہو جائے، تو وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 66 کو لکھ کر اس کا پانی پیے تو اس آیت کی برکت سے ماں کا اپنے بچے کے لیے دودھ زیادہ ہو جائے گا. تو اس کے اندر بھی ہے کہ ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے. یعنی اس کے اندر اس لحاظ سے بھی اس کا تذکر آیا ہے. تو بہرحال ماں کے دودھ میں اس لحاظ سے اضافے کے لیے اس سورے کو پڑھنا جو ہے وہ بہت مجرب سمجھا گیا ہے. اچھا، اتنی اس کے اندر بات اور بتا دی جائے وہ بھی اس لحاظ سے اہم ہو جاتی ہے کہ عام طور پہ مائیں بہت پوچھتی بھی ہیں کہ ہم کتنے عرصے تک بچے کو دودھ پلائیں. تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں بچے کو 21 ماہ دودھ پلانا مستحب ہے اور 24 ماہ سے زیادہ پلانا بہتر نہیں. مکروہ تو نہیں ہے، البتہ بہتر نہیں ہے کہ 24 ماہ سے زیادہ پلایا جائے. البتہ 21 ماہ تک پلانا مستحب ہے. بہت سے لوگ بعض اوقات اس کا بھی موقع نہیں ہے. حولین کاملین جو قرآن کی آیت ہے کہ 2 سال تک دودھ پلانے کے متعلق، تو اس میں بھی یہی ہے کہ اس سے زیادہ نہ پلایا جائے. یہ نہیں کہ بس 2 سال ہی پلانا مستحب ہے. روایات اہل بیت ہیں اس سلسلے میں تو وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ 21 ماہ تک پلانا مستحب ہے، 2 سال تک پلایا جا سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ پلانا یہ بہتر نہیں. اور اگر دودھ میں کمی ہو تو یہ سورہ نحل والا یہ عمل بھی کیا جا سکتا ہے. اور اس سے پہلے بھی ہم نے جو سابقہ سورے گزرے ہیں ان کے اندر بھی بچے کو دودھ پلانے کے اعتبار سے اگر ماں کا دودھ کم ہو، اور جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اب تو بیبی فرینڈلی ہاسپٹل وغیرہ جو ہے وہ قرار دیے گئے، اور پہلے اس کی بہت زیادہ تاکید کی جاتی تھی. پھر بیچ میں ڈبے کا دودھ آ گیا اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ ختم ہو گیا اور سائنس نے پھر پلٹا کھایا اور دوبارہ ماں کے دودھ کی تاکید بیان ہونے لگی. تو ماں کے دودھ کو زیادہ کرنے کے لیے یہ عملیات بیان کیے جاتے ہیں.